یہ بنی حارث کون ہیں؟ پچھلی مرتبہ ان کا بیان کیا تھا لیکن تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ اس پر کچھ تفصیل سے بات کروں، اور زیادہ لمبی تفصیل نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ بھی چچا ہیں الحارث، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا ہیں۔ ہوا اکبر اولاد عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے سب سے یہ بڑے بیٹے تھے، اور اسی لیے عبد المطلب اپنی کنیت ابو الحارث رکھی تھی انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑے چچا یہ عبد المطلب کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کی اولادہ الاربعہ، ان کے 4 بچے تھے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے لیکن اولاد زندہ تھی، تو اس لیے اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے ابو طالب کی اولاد علی، عقیل، یہ سب آپ کے آل میں ہوئے، تو یہ بھی، اور یہ سب کے سب 4 بچے تھے، چاروں کے چاروں مسلمان ہوئے تھے، نوفل، عبداللہ، ربیعہ اور ابو سفیان، یہ حارث کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں نوفل، آئیے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ نوفل بدر کے مارکے میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے، پھر خندق، جب جنگ خندق ہوئی، مارکہ خندق، اس میں یا فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین کے مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ب3,000 رمح، رمح کہتے ہیں نیزے کو، 3,000 نیزے دے کر۔ اور یہ نوفل جو ہیں آل ہاشم میں سب سے بڑی عمر کے تھے، اور یہ مدینے میں فوت ہوئے 25 ہجری کو جا کر، اور ان کے بیٹے 3 بیٹے تھے، مغیرہ بن نوفل، عبداللہ بن نوفل، حارث بن نوفل، اور سب کے سب صحابہ ہوئے۔ مغیرہ بن نوفل یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں مدینہ کے حاکم بھی تھے، بنے، یعنی اللہ نے مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا کے جو بچے تھے، یعنی نوفل کی جو اولاد تھی، ان کو مقام دیا۔ آئیے، ایک تو یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں مدینہ کے والی بنے، اور یہ وہی شخصیت ہیں مغیرہ بن نوفل جنہوں نے سیدنا علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم اس پر وار کیا تھا اپنی تلوار سے، بعد ان ضرب علی، جب اس نے سیدنا علی کو مارا تو انہوں نے اس پر وار کیا تھا، اور یہ وہی ہیں جن کی شادی امامہ بنت ابی العاص سے ہوئی تھی، ابی العاص بن ربیع کی بیٹی امامہ سے، کیونکہ سیدنا علی نے وصیت کی تھی کہ تم اس سے شادی کر لینا۔ اور اسی طرح بھائیو عبداللہ بن نوفل دوسرا بیٹا ان کا، اس کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا والی بنایا تھا، اور یہ عبداللہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حارث بن نوفل، نوفل نے جو ایک بیٹا ہوا اپنے باپ کے نام پہ رکھا، عربوں میں یہ ہے، تو حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا، تو ان کا بیٹا نوفل، اس نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا، یعنی حارث بن نوفل بن حارث۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکہ کا حاکم بنایا۔ عین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ الحارث بن نوفل حاکما علی مکہ ثم ذهب الى البصرہ، اور پھر یہ بصرہ چلے گئے تھے،
کیونکہ بصرہ والے کہہ رہے تھے کہ ان کو بھیج دیں، تو وہاں کے بھی ان کو حاکم بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح عزتیں دیں۔ اور حارث بن نوفل 63 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب آ جائیے، یہ تو حارث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا، ان کے پہلے بیٹے کا ذکر کیا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ بن حارث، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام سعید رکھا تھا۔ اور اسی طرح ربیعہ بن الحارث، اللہ اکبر، ربیعہ بن الحارث، حارث کے بیٹے ربیعہ، یہ اکثر ہم ان کا ذکر سنتے ہیں خطبوں میں، لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ آئیے آج ان کی بھی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ یہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے ایک دستور پیش کیا، جاہلیت کے سارے نظام کو پامال کیا، اور فرمایا میں بھی اپنے جو جاہلیت کے خون تھے ان کو رکھ دیتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں۔ ان اول دم ادعاہ دم ابن ربیعہ، یہ جو ربیعہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا کے بیٹے ربیعہ، ان کا چھوٹا بیٹا تھا، وہ ایک قبیلے میں دودھ پی رہا تھا۔ وذلك ان الاعداء كانوا قتلوا رضيعا لربيعه بن الحارث، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا تھا دشمنوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے خون کو معاف کیا کہ پچھلے زمانے کے سارے خون ختم، تو سب سے پہلے ابتدا اپنے خاندان سے کی، اور اپنے چچا کے بیٹے ربیعہ کے جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا خون معاف کیا۔ ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے خاندان سے کی، اور ان کی دیت اپنے طرف سے دی۔ وجعل له دیہ، اور چوتھا بیٹا ابو سفیان، حارث کا چوتھا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سب سے بڑے چچا جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور جن کی اولاد کی اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل، وہ ہے آخری بیٹا ابو سفیان مغیرہ بن الحارث۔ ایک ہے ابو سفیان بن حرب، سیدنا معاویہ کے والد، نہیں، یہ ابو سفیان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے الحارث بن عبد المطلب، یعنی اس طرح بنے گا ابو سفیان کنیت مغیرہ بن الحارث بن عبد المطلب، حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا، تو ان کے یہ بیٹے مغیرہ جن کی کنیت ابو سفیان تھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی تھی، کان اخا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرضاعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور یہ عرب کے شعراء میں سے تھے اور مشہور صحابی بھی تھے۔ تو یہ وہ حارث ہیں جن کا ذکر کیا، لیکن اس وقت تفصیل سے ذکر نہیں کیا تھا، بات تشنا تھی کون حارث ہیں یہ، تو جن پر یعنی کہ صدقہ حرام ہے، وہ کون حارث ہیں، ان کی اولاد پر صدقہ حرام ہے۔ علی کو تو سب جانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر کو بھی سب جانتے ہیں، عقیل کو بھی جانتے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ تو یہ آج ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔